اس ماہ کی سب رونقیں ہے آیت قرآن کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ ناظرین محترم، آج ہماری 25ویں تراویح ہے۔ اس تراویح میں ہم نے 4 سورتوں کو مکمل کیا ہے، 4 سورتوں کی تلاوت کی ہے۔ اس میں سورہ واقعہ ہے، سورہ حدید ہے، سورہ مجادلہ ہے اور سورہ حشر ہے۔ سب سے پہلے سورہ واقعہ کی ہم بات کرتے ہیں۔ سورہ واقعہ مکی صورت ہے اور پہلی ہی آیت کے لفظ واقعہ کو اس صورت کا نام قرار دیا گیا ہے، اذا وقعت الواقعہ کہہ کر۔ یہ صورت مکہ کے ابتدائی دور میں سورہ طٰہٰ سے پہلے نازل ہو چکی تھی، اور اس کی دلیل وہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے کہ جب وہ بہن اور بہنوئی کو زدوکوب فرما رہے تھے، اور اس وقت پھر ان کو جب قرآن مجید پڑھنے کے لیے ان کے سامنے رکھا گیا تو سب سے پہلی جو شرط یہی تھی کہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ آپ پہلے جو ہے وہ غسل فرما لیجئے اور اپنے آپ کو پاک کر لیجئے۔ تو اس کی بنیاد پر ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ابتدائی دور میں نازل ہوئی تھی۔ سورہ واقعہ کی بعض باتیں جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قیامت کس طرح واقع ہوگی اس کی ایک جھلک دکھائی ہے یہاں پر۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اذا رجت الارض رجا، کہ جب زمین بڑے زور سے ہلائی جائے گی، رجت الارض رجا، وبست الجبال بسا، اور پہاڑ جو ہے وہ ٹکڑے ٹکڑے چورا چورا ہو جائیں گے، فکانت ہباء منبثا، سو وہ غبار ہو کر اڑتے پھریں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قیامت کے روز لوگ 3 قسم کے ہوں گے، ایک تو سابقین اولین ہوں گے، دوسرے اصحاب المیمنہ کہلائیں گے، اور تیسرے وہ لوگ جو اصحاب المشأمہ کہلائیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کاملہ کا بیان فرمایا ہے یہاں پر۔ بچے کی پیدائش کا معاملہ ہے، اور کھیتوں میں پودوں کو اگانا ہے، آسمان سے بارش کا نزول ہے، اور آسمان سے جو پانی برستا ہے وہ کھارے پانی سے اوپر جاتا ہے اور پھر وہ میٹھا پانی برستا ہے، درختوں سے آگ پیدا کرنا ہے، یہ سبھی اللہ تعالیٰ کی کاریگری اور اس کی قدرت ہے، اس کا بیان ہے۔ ناظرین محترم، اس کے بعد سورۃ الحدید ہے، اور الحدید جو ہے یہ مدنی صورت ہے۔ یہ آیت نمبر 25 کی جو لفظ ہے وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ، اس سے ماخوذ ہے، اس کا نام لیا گیا ہے۔ دیگر مدنی صورتوں کی طرح اس صورت میں بھی انفاق فی سبیل اللہ اور رجوع اللہ، جہاد اور اسلامی نظام کے قیام کا اور اس کی برکات کا تذکرہ ملتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنی وحدانیت کے حوالے سے فرمایا کہ لہو ملک السماوات والارض یحیی ویمیت وہو علی کل شیء قدیر۔ اسی طرح فرماتے ہیں هو الاول والآخر والظاہر والباطن وہو بکل شیء علیم۔ پھر فرمائے کہ وہ الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام۔ آگے جا کے اللہ تعالیٰ فتح مکہ سے پہلے خرچ کرنے والوں اور اس کے راستے میں جہاد کرنے والوں کی فضیلت بیان فرماتے ہیں، اور فرمائے کہ لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل، اور فرمائے کہ والذین آمنوا باللہ ورسلہ اولئک هم الصدیقون۔ اور اسی طریقے سے آگے جا کے اللہ تعالیٰ لوہے کے فوائد بیان فرماتے ہیں کہ اس سے تم مضبوط ہتھیار بناتے ہو اور اس سے جو ہے دوسرے قسم کی منافع حاصل کرتے ہو، جیسے گھر بنانا وغیرہ۔ تو فرمایا کہ وَأَنزَلْنَا الْحَدِيدَ فِيهِ بَأْسٌ شَدِيدٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ۔ اسی طریقے سے آگے اللہ تعالیٰ سورہ مجادلہ کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ یہ مدنی صورت ہے، اور تجادلوں کا سے اس کا جو مادہ نکلتا ہے، اسی سے جو ہے اس کا نام مجادلہ جو ہے وہ رکھا گیا۔ ناظرین محترم، سرسری طور پر سورہ احزاب میں زہار کا تذکرہ کیا گیا تھا، تو یہاں پر اس صورت کو اسی زہار کے مسئلے کو جو ہے تھوڑا ڈیٹیل سے جو ہے بتایا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ آیت کے شروع میں ہی فرما رہے ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ حضرت خولہ کا واقعہ ہے کہ اس زمانے میں جو لوگ زہار کرتے تھے تو روایت یہ تھی کہ زہار کرنے کے بعد وہ عورت کے اوپر ہمیشہ اپنے شوہر کے اوپر ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی تھی۔ تو جب وہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور اپنا مسئلہ پیش کیا، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ حرام ہوگی اپنے شوہر کے لیے۔ تو انہوں نے بڑی منتیں کی اور فرمایا کہ میں جوان تھی، میں خوبصورت تھی، میرے پاس مال تھا، لیکن میں بوڑھی ہو گئی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں ہے، اولاد جوان ہو گئی ہے، اور میں اکیلی رہ گئی ہوں، اب میرا سہارا کوئی میرے شوہر کے علاوہ نہیں ہے، لہٰذا میرے ساتھ معاملہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہونا چاہیے۔ تو اللہ کے رسول فرمایا کہ اس کے بارے میں کوئی حکم نہیں ہے، لہٰذا آپ اپنے شوہر پر حرام ہے۔
تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے حق میں ان کے حق میں یہ آیت نازل فرماتے ہیں کہ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا. پھر آگے جا کر اللہ تعالیٰ اس کے احکامات کا ذکر فرماتے ہیں کہ الذین یظاہرون منکم من نسائہم ما ہن امہاتہم، اور فرمائیں کہ والذین یظاہرون من نسائہم ثم یعودون لما قالوا فتحریر رقبہ فمن لم یجد فصیام شہرین متتابعین، کہ اس کو کفارت لازمی طور پر دینا ہوگا، وہ ہمیشہ کے لیے اس کے حرام نہیں ہوگی، اور وہ کفارہ کیا ہوگا 2 مہینے کے یا تو روزے رکھے گی یا پھر غلام کو آزاد کرے گی یا پھر وہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلائیں گے، شوہر کھانا کھلائیں گے. تو یہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یہاں پر ذکر کیا گیا ہے. اور سورۃ الحشر میں ناظرین محترم یہ جو بنو نذیر قبیلہ تھا، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ معاہدے کے برخلاف دھوکے سے قتل کرنا چاہا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے اوپر چڑھائی کی، اور کئی دنوں کے محاصرے کے بعد وہ لوگ جب وہاں سے نکلنے کے لیے تیار ہوئے تو پھر انہیں جلا وطن کر دیا گیا. اس کا ذکر یہاں پر کیا گیا تھا. یہ پہلی جلا وطنی تھی جو خیبر کی جانب ہوئی تھی. پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کو ملک شام کی طرف جو ہے وہ نکال دیا گیا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرماتی کہ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم لاول الحشر. اسی طریقے سے آگے جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا قرآن کا جو بوجھ ہے وہ پہاڑ بھی برداشت نہیں کر سکتا کہ لو انزلنا ھذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ. تو یہ آج کی 25ویں تراویح کا مختصر خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. چمک اٹھا ہے یہ جہاں ہے عصمت رحمان کی، آؤ ہم سمیٹ لیں یہ رحمت رمضان کی.